وزیر اعظم عمران خان سے گورنر سندھ اور اسٹاک ایکسچینج کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا مارکیٹ میں استحکام لانے کا عزم، مالیاتی پالیسی پر تعاون کی یقین دہانی۔ کہا حکومت ایک مختلف سوچ لے کر آئی ہے، ملک میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں۔ وفد نے مالی استحکام اور اچھی کارکردگی پر مالیاتی ٹیم کی تعریف کی۔ کراچی پورٹ قاسم کے ملازمین کا احتجاج، گورنر ہاؤس جانے کی کوشش، پولیس کا مظاہرین پر واٹر کینن کا استعمال اور لاٹھی چارج۔ وزیر اعظم عمران خان گورنر ہاؤس میں موجود ہیں۔ ملک عزیز 95 ارب ڈالر کا مقروض ہے۔ مجھے تو کم از کم تمام صوبوں میں بھی جانے کا اتفاق ہوا، بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا، مجھے تو یہ 95 ارب نظر نہیں آئے کہ یہ 95 ارب آخر کہاں خرچ ہو گئے۔ 95 ارب ڈالر کہاں گئے پوچھ لیا تو کیا گستاخی ہو گئی؟ نیب کا کسی سیاسی جماعت یا شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے واضح کر دیا، کہا نیب کے خلاف مذموم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کوئی کرپشن کرے گا تو نیب ضرور پوچھے گا۔ ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ ہوں، ہماری وفاداری صرف اور صرف ریاست پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے، اور حکومت وقت کی جو پالیسیاں ہیں ہم اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہیں۔ چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ بیوروکریٹس اور تاجر برادری کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اطمینان کے ساتھ ملک کی خدمت جاری رکھیں، کسی کو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہیں بننا چاہیے۔ لوگوں کے اندر اس کی ریزوننس نہیں آ رہی کہ کرپشن ہے سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی مشکل پاکستان کے سیاست کے اندر، اور پاکستان کی ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے۔ ملک کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کرپشن ہے، کوئی معاشرہ کرپشن سے پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ صدر مملکت عارف الوی کا انسداد بدعنوانی کے عالمی دن پر کانفرنس سے خطاب، کہا عوام میں بدعنوانی کے خلاف شعور اجاگر کرنے میں وقت لگے گا۔ تو مجھے سن کر افسوس ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو ایک درینہ مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی۔ سدھو کے سر کی قیمت مقرر کرنا افسوسناک ہے، وزیر خارجہ کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو، کہا سدھو نے پاک بھارت دوریاں ختم کرنے کے لیے کردار ادا کیا، طالبان کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا، امریکی امداد کی بحالی کے لیے بات چیت بھی ہو سکتی ہے۔ جو چائنیز والا تھا اس میں تو خاصا لیڈ ہو گیا اور خاصے لوگ پکڑے گئے اس میں، اور ان کا پتہ بھی چل گیا کہ کون لوگ تھے، اور بہت سے لوگ اس میں پکڑے گئے۔ چینی قونصلیٹ حملے کی پشت پناہی کرنے والوں کا پتہ چل گیا، آئی جی سندھ کا بیان، گلستان جوہر کراچی میں جائے دھماکہ کا دورہ، کہا واقعے کی تحقیقات جاری ہے، ملزمان تک جلد پہنچ جائیں گے۔ ہری پور میں انسانیت لرز گئی، لڑکی کو اغوا کے بعد درندہ صفت انسانوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا، اہل خانہ کی شکایت پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، ملزمان تاحال پولیس کی پکڑ میں نہیں آ سکے۔ حکمرانوں کی نیت درست نہیں، مدینہ جیسی ریاست بنانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، سراج الحق کی تنقید، کہا وزراء ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینے میں لگے ہیں، ڈالر مہنگا ہونے سے حکومت کو نہیں غریب کو فرق پڑتا ہے۔ شہباز شریف کی اسلام آباد رہائش گاہ کو سب جیل قرار دیا جائے، محکمہ داخلہ پنجاب نے سیکریٹری داخلہ کو خط لکھ دیا، قومی اسمبلی اجلاس کے اختتام تک سب جیل قرار دینے کی سفارش۔ کہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت اور معاشی عدم استحکام صنعتی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، وزیر اعظم نے تاجروں کو یقین دلایا کہ ملک جلد مشکل دور سے نکل آئے گا۔ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ وزیر اعظم کے دورہ کراچی پر مزید بات کرتے ہیں آج نیوز کے نمائندے خاور حسین سے۔ خاور حسین بتائے گا وزیر اعظم کی کیا مصروفیات رہیں گی آج؟ جی وزیر اعظم عمران خان آج صبح 2 بجے تقریباً کراچی پہنچے تھے، 5 گھنٹے سے
بیک ٹو بیک ملاقاتیں ہیں یہاں پر. اس سے پہلے چیمبر آف کامرس کے رہنماؤں سے ملاقات کی تھی, اس سے پہلے اسٹاک ایکسچینج کے کچھ عمائدین آئے تھے جن سے ملاقات کی. گورنر سندھ سے بھی انہوں نے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ان کی ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے, شیڈول میں ہے, لیکن ابھی تک گورنر ہاؤس کی جانب سے کوئی ایسی فوٹیج کی گئی ہیں. یہ وزیر اعظم کا دوسرا دورہ کراچی ہے. اس سے پہلے بھی وزیر اعظم آئے تھے, لیکن ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے کوئی ملاقات نہیں کی ہے. بتایا جا رہا تھا کہ آج امن و امان کے حوالے سے بھی وہ ایک اہم اجلاس منعقد کریں گے. جو گزشتہ دنوں کراچی میں ہونے والے پیدر پہ دہشت گردی کے واقعات تھے ان وزیر اعظم کو بریفنگ دی جائے گی اور کیا انتظامات کیے گئے اس حوالے سے بھی. اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر پورٹ قاسم کے ملازمین نے بھی احتجاجی مظاہرہ کیا تھا اور انہوں نے گورنر ہاؤس آنے کی کوشش کی تھی, جس پر پولیس کی جانب سے واٹر کینن کا استعمال کیا گیا تھا. اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے اس احتجاج کا نوٹس لیتے ہوئے اپنے وفاقی وزیر علی زیدی سے جو ہے وہ رپورٹ طلب کر لی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جلد سے جلد ان ملازمین کے جو جائز مطالبات ہیں انہیں حل کیا جائے, اور اس حوالے سے انہوں نے باز پرس بھی کی ہے علی زیدی سے کہ اتنے دنوں سے یہ احتجاج جاری تھا, آپ نے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا اور اس حوالے سے کیوں اب تک کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں. اس وقت بھی وزیر اعظم گورنر ہاؤس میں موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین سندھ اسمبلی اور قومی اسمبلی سے جو ہے وہ ملاقات کراچی کے مسائل پر بات چیت کی جائے گی, اور جو کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبے ہیں اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی. اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات کریں گے. آج 9 بجے تک وزیر اعظم جو ہے وہ یہاں کراچی میں قیام کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ اسلام آباد کے لیے. جی بہت شکریہ خاور حسین, تفصیل سے بتا رہے تھے. کراچی میں پورٹ قاسم کے احتجاجی ملازمین نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا. مظاہرین نے گورنر ہاؤس جانے کی کوشش کی, جس پر پولیس نے مظاہرین کو واٹر کینن سے دھو ڈالا. 10 افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے. اسی بارے میں مزید بات کریں گے اور جانیں گے آج نیوز کے نمائندے کاشف فاروقی سے. کاشف, ان مظاہرین کے مطالبات کے بارے میں بتائیے اور یہ بتائیے گا کہ یہ لوگ کب سے یہاں پر احتجاج پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پورٹ قاسم ڈاک لیبر کے ملازمین ہیں جو گزشتہ کئی ہفتوں سے اپنی تنخواہوں کے لیے جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. ہر جو ہے یہ کراچی پریس کلب آتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں. ان کے بچے بھی آتے ہیں, وہ کراچی پریس کے باہر فٹ پاتھ اسکول بھی لگاتے ہیں اور ان کا ایک مختلف طریقوں سے احتجاج کرتے ہیں. وہ کام تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, میڈیا ان کو کور بھی کرتا ہے. لیکن آج کیونکہ آج ان ملازمین کو پتہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کراچی میں ہیں اور وہ گورنر ہاؤس میں جو ہے وہ ملازمین نے سوچا کہ یہ جو ہے وہ گورنر ہاؤس پر جا کے احتجاج کریں, لیکن گورنر ہاؤس کو ریڈ زون میں ہے. جیسے ہی یہ ملازمین پریس کلب سے نکل کر زینب مارکیٹ سے ہوتے ہوئے گورنر ہاؤس کی طرف فوارہ چوک کے قریب ہی پہنچے تھے کہ پولیس جو کہ پہلے سے وہاں تعینات تھی اور پولیس نے جو ہے ان کو روکا. لیکن جب مظاہرین نہیں مانے تو پولیس نے جو ہے ان کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا اور ان میں سے 10 ملازمین کو حراست میں لے کر تھانے بھی منتقل کر دیا گیا. اس کے بعد یہ جو احتجاجی مظاہرین تھے یہ پرامن طور پر منتشر ہو گئے اور واپس دوبارہ پریس کلب کے باہر احتجاج انہوں نے احتجاجی دھرنا دیا ہوا ہے. بہت شکریہ کاشف فاروقی اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور اب خبر شامل کریں جہاں اساتذہ کا دھرنا 7ویں روز بھی جاری ہے. اسکول لگا کر ڈی چوک کو تعلیمی چوک کا نام دے دیا گیا. کہتے ہیں کہ مطالبات منوائے بغیر واپس نہیں جائیں گے. دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ. معمول کے مطابق صبح کا آغاز قومی ترانے سے, پھر بچوں کی پڑھائی. دھرنے کا 7واں روز, مگر حکومتی اراکین کی خاموشی ٹوٹ نہ سکی. بچوں کے ہمراہ سخت سردی میں راتیں گزارنے والے اساتذہ کہتے ہیں بہت ہو گیا, اب دھوکہ نہیں, مطالبات منوا کر واپس جائیں گے. جب تک ہم لوگ ریگولر نہیں ہوں گے, ہمیں کوئی باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا جائے گا جو کہ یہ ہمارے لیے کارآمد ہو, تب تک ہم لوگ یہاں پہ دھرنا دیں گے. بے شک 126 کے دن کے بجائے 500 دن بھی بیٹھنے پڑے گی. ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھیں گے. دھرنوں کا مرکز ڈی چوک. اساتذہ نے اسکول لگا کر اس کا نام بھی تعلیمی چوک رکھ دیا. بچوں کو ہم پراپر طریقے سے کلاسیں لیں گے, لیکن آج کے بعد ہم اس چوک کا نام دے رہے ہیں تعلیمی چوک. خاتون ٹیچر نے وزیر اعظم سے سوال کیا, کیا مدینہ جیسی ریاست میں ایسا ہوتا ہے؟ اساتذہ کھلے آسمان تلے بیٹھ کر اپنا حق مانگیں. مدینہ جیسی ریاست بنانا چاہتے ہیں, کیا مدینہ جیسی ریاست میں اس طرح انصاف ہوگا کہ اساتذہ سڑکوں پر؟ سخت سردی کی وجہ سے گزشتہ روز 2 بچے بیمار ہو کر اسپتال پہنچے. بارش شروع ہو گئی تو ان کے مسائل مزید بڑھ جائیں گے.
चेयरमैन नैब का कहना है कि नैब का हर इक़दाम सिर्फ और सिर्फ अवाम और रियासत पाकिस्तान के लिए है। नैब किसी सियासत में मुलविस होना नहीं चाहता, लेकिन कोई करप्शन करेगा तो नैब ज़रूर पूछेगा। नैब के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक घंटे पार्लियामेंट में हदफ तनकीद बनाया जाता है। जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड ने कहा कि नैब का किसी सियासी जमात या शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने नैब को खुद मुख्तार इदारा तस्लीम किया है। बादशाहत का दौर खत्म हो गया। अगर किसी ने जहाज गायब किया और नैब ने पूछ लिया तो कोई ज्यादती नहीं की। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड ने वाज़ेह कर दिया। इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन पर ऐवान सदर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, नैब का हर इक़दाम सिर्फ और सिर्फ अवाम और रियासत पाकिस्तान के लिए है। नैब सिर्फ और सिर्फ नैब का हर स्टेप पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए है। उन्होंने कहा कि नैब सियासत में मुलव्विस होना नहीं चाहता कि अगर कोई इदारा बेहतर काम कर रहा है तो ये क्या जबरदस्ती है कि आप उसे सियासत में मुलव्विस कर दें। एक इदारा सियासत में मुलव्विस होना नहीं चाहता, लेकिन उसको पार्लियामेंट के फ्लोर पर एक घंटा हदफ तनकीद का निशाना बनाया जाता है। चेयरमैन का कहना था कि नैब पर तनकीद के बजाय अगर ये तवानाइयां अपने दिफा पर लगाएं तो अच्छा है। आप अपनी तवानाइयां जारहाना प्रोपेगेंडे की बजाय ये ज़्यादा बेहतर है कि अपने दिफा में उनको इस्तेमाल करें ताकि आप बेहतर दिफा पेश कर सकें। जस्टिस मुल्ज़िमान को मुखातिब करते हुए कहा कि नैब के कमरे 5 स्टार होटल जैसे नहीं हैं, अलबत्ता इन कमरों में तमाम ज़रूरी सहूलियात मौजूद हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने ब्यूरोक्रेट्स और ताजिर बरादरी को यकीन दिलाया है कि उन्हें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। वो इत्मीनान के साथ मुल्क की खिदमत जारी रखें। ब्यूरोक्रेसी रीढ़ की हड्डी है और अगर रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा तो थेरेपी करना लाजमी होता है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को मशवरा दिया कि उसे शाह से ज़्यादा शाह का वफादार नहीं बनना चाहिए। मुल्क में अब कानून की हुक्मरानी है। नैब कानून के खिलाफ का भी नहीं सकता। चेयरमैन नैब की ब्यूरोक्रेट्स और ताजिर बरादरी को यकीन दहानी। जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड ने कहा, नैब ने कभी किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाया। निज़ाम हुकूमत में ब्यूरोक्रेसी का किरदार अहम तरीन किरदार है। ब्यूरोक्रेसी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन देखे ना, अगर रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो जाए तो थेरेपी तो करनी पड़ती है ना। उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेट्स को शाह से ज्यादा शाह के वफादार नहीं बनना चाहिए। हम शाह से ज्यादा शाह के वफादार न हो। हमारी वफादारी सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए और हुकूमत वक्त की जो पॉलिसियाँ हैं हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हैं। चेयरमैन नैब ने ताजिर बरादरी से मुलाकात का भी जिक्र किया। एक बिजनेसमैन ने कहा कि जी सबसे बड़ी बात तो यह है कि नैब बदउनवानी के लिए सज़ा मौत क्यों मुकर्रर नहीं करती। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर सज़ा मौत मुकर्रर हो गई तो पाकिस्तान